حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ ان کے بھائی ابو طالب نے لیا۔ ابو طالب خود ایک غریب انسان تھے، مگر اپنے بھتیجے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ چاہتے تھے، انہیں اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے ساتھ سلاتے اور ہر لمحہ ان کی حفاظت کرتے۔ واقعہ پہلا، رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ سفر میں۔ جب رسولullah صلی اللہ علیہ بچپن میں تھے، ابو طالب ایک تجارتی سفر پر شام جا رہے تھے۔ قافلہ تیار تھا اور تمام سامان لادا جا چکا تھا، مگر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے۔ جب وہ ابو طالب کے ساتھ جانا چاہتے تو ابو طالب نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، سفر تمہارے لیے سخت ہوگا۔ یہ سن کر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو طالب یہ منظر نہ دیکھ سکے اور فوراً انہیں اپنی اونٹنی پر سوار کیا اور کہا، میرے جگر کے ٹکڑے، جہاں میں جاؤں گا تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ یہ محبت کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ واقعہ دوسرا، بحیرہ راہب کی گواہی۔ جب یہ قافلہ بصریہ پہنچا تو ایک نصرانی راہب بحیرہ نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ آخری نبی ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا، اسے شام مت لے جاؤ، یہودی اگر پہچان گئے تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابو طالب نے فوراً قافلے کو موڑ دیا اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ابو طالب اپنی جان پر کھیل کر بھی اپنے بھتیجے کی اعلان نبوت کے بعد قریش کا دباؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو قریش کے سردار ابو طالب پر دباؤ ڈالنے لگے، اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور نرمی سے فرمایا، میرے بھتیجے، مجھے بڑی دشواری کا سامنا ہے، قریش میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ کا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، جا میرے بھتیجے، جو چاہو کہو، میں کبھی تمہیں تنہا نہ چھوڑوں گا۔ سب ابی طالب۔ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا تو 3 سال تک شاب ابی طالب میں قید رہے۔ وہاں نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو، مگر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی حفاظت ایسے کی کہ رات کو جگہ بدل بدل کر سلاتے کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کرے۔ وہ خود باہر سوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محفوظ جگہ رکھتے۔ یہ 3 سال حضرت ابو طالب کے لیے جسمانی اور مالی دونوں طور پر نہایت سخت تھے، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں۔ اور آخری لمحے جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کے سردار آئے اور کہا، ابو طالب، اپنے بھتیجے کو روکو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ بھی آئے اور فرمایا، چچا جان، ایک بار کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے لیے شفاعت کر سکوں۔ مگر قریش کے سردار بولے، ابو طالب، کیا تم اپنے باپوں کے دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے خاموشی اختیار کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ واقعہ عام، منظر اختتام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوئے۔ اسی سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سال حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا نے دنیا میں میری ایسی مدد کی جیسی کسی نے نہ کی۔ 1. خاندانی وفاداری۔ ابو طالب نے کبھی ایمان نہ لانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ کی مکمل حمایت کی۔ 2. قربانی۔ اپنی جان، عزت اور مال سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ 3. حفاظت اور محبت۔ بچپن سے لے کر آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ 4. وفاداری کی ایک لازوال مثال۔ ایسی مثال
جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے